میرے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ اگر آپ کو سٹوری پسند آئے تو اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریے گا اور چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ آئندہ آنے والی انٹرسٹنگ ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ میں جب شادی ہو کر سسرال آئی تو میری 19 سالہ نند سب سے زیادہ مجھ سے پیار کیا کرتی۔ مجھے بھی وہ پھر اچھی لگنے لگی۔ وہ روز میرے پاس آتی، کبھی پیار سے میرے پاؤں دباتی تو کبھی بھابھی بھابھی کہہ کر میرے کپڑے استری کرنے لگ جاتی۔ آہستہ آہستہ مجھے اپنی نند سے چڑ سی رہنے لگی تھی کیونکہ وہ ہر وقت ہی میرے آس پاس رہتی اور زبردستی رات کو میرے سر کی تیل لے کر مالش کرنے لگ جاتی اور پھر کہنے لگتی کہ اس سے آپ کو اچھی نیند آئے گی۔ ایک رات میں نے سر کی مالش کرنے سے انکار کیا۔ وہ بولی آج میں تمہارے بالوں میں تیل لگاؤں گی۔ یہ سن کر نند کا رنگ اڑ گیا، وہ لگانے سے انکار کر دیا۔ مجھے کچھ شک ہوا۔ اگلے دن تیل کی بوتل بدل ڈالی اور پھر تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ میری روح لرز گئی۔ جب میرا نام کشف ہے، میری شادی ایک بہت ہی اچھے گھرانے میں ہوئی۔ میرے شوہر آصف بہت ہی اچھے انسان تھے۔ ان کی صرف ایک ہی بہن تھی۔ میری ساس بچوں کی پیدائش کے بعد انتقال کر چکی تھی۔ میرے شوہر اپنی بیوہ خالہ اور بہن کے ساتھ اپنے بڑے سے گھر میں رہا کرتے۔ میرے شوہر دودھ دہی کا کاروبار کرتے تھے۔ خالہ بہت اچھی عورت تھی۔ میں بہت خوش تھی کہ سب لوگ اتنے اچھے ہیں، مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں، لیکن میری نند شمسا، اس کی کچھ حرکتوں نے مجھے پریشان کر رکھا تھا۔ جب میں بیاہ کر اس کے گھر میں آئی تب سے ہی شمسا میرا بہت خیال کیا کرتی، میرے پاؤں دباتی، کبھی خود ہی میرے بنا کہے میرے کپڑے استری کرنے لگتی۔ شمسا اب ہر وقت میرے آس پاس رہتی، مجھے اب اس سے چڑ ہونے لگی تھی۔ وہ ہر رات زبردستی میرے سر پر اپنے ساتھ لائے تیل سے مالش کرتی اور کہتی کہ اس سے آپ کو آرام ملے گا اور اچھی نیند آئے گی۔ مجھے حیرانی ہوتی کہ وہ ایسا کیوں کرتی ہے۔ جیسے ہی شمسا میرے سر میں تیل لگاتی مجھے نیند آنے لگتی اور میری آنکھ صبح ہی کھلتی۔ میں یہی سوچتی رہتی کہ وہ ایسا کیوں کرتی ہے۔ مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب میں بیاہ کر اس گھر میں آئی تھی۔ میرا تعلق ایک چھوٹے سے غریب گھر سے ہے۔ میری اماں محلے کی مشہور درزن تھی، یہ سب لوگ اپنے کپڑے انہی سے سلواتے۔ خالہ بھی ہمارے گھر خوب آتی جاتی رہتی تھی۔ میرا بچپن انہی کے سامنے گزرا ہے۔ ابا تو میری پیدائش سے پہلے ہی دار فانی سے کوچ کر گئے تھے۔ اماں نے اکیلے مل کر مجھے پالا، ہر ضرورت میری پوری کی۔ ہم ماں بیٹی ایک دوسرے کی خوشیوں کا سہارا تھے، ایک دوسرے کو دیکھ کر جیتے تھے۔ کبھی میں نے اماں کی کسی بات سے منہ نہیں موڑا، جیسا وہ کہتی ہمیشہ ان کے ساتھ کھڑی رہتی۔ میری زندگی میں میری اماں کے سوا آخر تھا ہی کون۔ میں اب 22 سال کی ہو چکی تھی۔ اماں میرے رشتے کے لیے بہت پریشان رہنے لگی۔ جو بھی رشتہ دیکھنے آتا ہماری غریبی کو دیکھ کر منہ موڑ لیتا۔ میری ایک پھپھو ہے جن کا نام نفیسہ ہے۔ میرے ابو 4 بھائی ہیں۔ پھپھو نفیسہ ویسے بہت نیک عورت تھی، ان کے 7 بچے تھے۔ پہلے 2 بچے ان کے شوہر کی پہلی شادی سے تھے، جن کو پھپھو نفیسہ نے اپنی اولاد کی طرح پالا تھا۔ پھپھو نفیسہ کے 4 بیٹے اور 3 بیٹیاں تھیں۔ ایک بیٹی کی شادی گجرات اور ایک کی ملتان ہوئی، جبکہ تیسری بیٹی ابھی چھوٹی تھی۔ پھپھو نفیسہ کے 4 بیٹوں نے پسند کی شادی کی۔ انہوں نے تینوں بھائیوں کی ایک بیٹی کا رشتہ اپنے بیٹوں سے لیا، لیکن میری غریبی دیکھ کر مجھ سے پیچھے ہٹ گئی۔ اس بات سے میری اماں کو دکھ ہوا کہ جب سارے بھائیوں کی بیٹی لے سکتی ہیں تو میری بیٹی میں کون سا عیب ہے۔ اسی لیے ان کے بیٹوں کی شادی کے بعد اماں نے میرے لیے بہت رشتے دیکھے، لیکن کچھ سمجھ نہیں آیا۔ ایسا نہیں تھا کہ میں خوبصورت نہیں تھی، جو بھی مجھے دیکھ کر جاتا وہ ایک پل کو سوچتا ضرور تھا، لیکن کہتے ہیں کہ غریبی انسان کو کھا جاتی ہے۔ یہی حال میرے ساتھ تھا۔ میری اماں بہت پریشان رہتی۔ میرے لیے تبھی خالہ جان ہمارے لیے فرشتہ بن کر آئی اور کہا کہ وہ اپنے بھانجے کے لیے میرا ہاتھ مانگتی اور ان کو کوئی سامان نہیں چاہیے، بس 2 جوڑوں میں لڑکی بیاہ دے۔ اماں نے ان سے کچھ وقت مانگا اور جانچ پڑتال کی، اور اس تمام پر آصف کے خلاف کوئی بری بات نہیں پتہ چل سکی۔ اماں نے میرا رشتہ اتنے اچھے اور نیک گھرانے میں طے کرنے پر رب کا شکر ادا کیا اور گھر میں قرآن خوانی رکھوائی۔ قرآن خوانی میں خالہ کے ساتھ شمسا بھی آئی تھی۔ وہ بہت خوش لگ رہی تھی۔ وہ جب سے آئی تھی میرے ساتھ ہی جڑ کر بیٹھی تھی اور بار بار مجھے مسکرا کر دیکھتی۔ مجھے رشک سا ہوا کہ اپنے قسمت پر کتنے چاہنے والے لوگ مجھے ملے ہیں۔ زندگی تو مانو سہل ہو جائے گی۔ اسی دوران پھپھو بھی آئی تھی۔ ان کو یہ رشتہ ایک آنکھ نہیں بھایا اور بولی کہ اب یہ دن آگے ہیں کہ دہی بیچنے والوں کو بیٹی دو گی۔ اماں ان کی بات پر بہت دل برداشتہ ہوئی، لیکن منہ سے کچھ نہ بولی، کیونکہ جانتی تھی پھپھو کی شروع سے عادت ہے اس طرح کی باتیں کرنے کی۔ نہ جانے وہ کیوں مجھ سے اتنی خار کھاتی تھی۔ یہی بات میری سمجھ سے باہر تھی۔ پھر اماں نے مجھے بتایا کہ ان کی عدت کے بعد سے ہی وہ ایسی ہو گئی، بس چڑی چڑی سی رہتی۔
میرے پھپھا ایک روڈ حادثے میں مارے گئے تھے۔ اللہ اللہ کر کے میری منگنی ہوئی اور اماں نے ایک ماہ کا ٹائم خالہ سے مانگ لیا۔ جو بھی تھا، ہر ماں باپ اپنی اولاد کو سب کچھ دینا چاہتے ہیں اپنی حیثیت سے بڑھ کر۔ اب اماں کو بھی یہی فکر تھی۔ اماں نے شادی کی ساری تیاریاں خود کی، کسی کا احسان نہیں لیا۔ میرا نکاح آصف سے ہو گیا۔ آصف بہت اچھے انسان تھے۔ خالہ جان نے نکاح کے بعد رخصتی کا کہا تو اماں نے بھی حامی بھر دی۔ یوں میں رخصت ہو کر آصف کے بڑے سے گھر میں آ گئے۔ خالہ اور شمسہ کے چہروں پر چھائی خوشی بہت اطمینان بخش تھی۔ وہ دونوں بہت خوش تھی۔ کچھ رسموں کے بعد مجھے آصف کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ پورا کمرہ پھولوں سے سجا ہوا تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر میں نے گھونگھٹ کی آڑ سے دیکھا تو آصف کی بجائے شمسہ کو دیکھ کر میں قدرے حیران ہوئی۔ شمسہ مسکراتی میرے پاس آ بیٹھی، اس کے ہاتھ میں کھانے کی ایک ٹرے تھی۔ شمسہ نے مجھے کھانا کھلایا جو خالہ نے ہی اسے لانے کو کہا تھا، اور میری خوب تعریف کر کے چلے گی۔ کچھ دیر بعد آصف کمرے میں آئے اور مجھے سلام کیا۔ میں نے آہستہ آواز میں ان کے سلام کا جواب دیا۔ جب آصف کی رس گھولتی آواز میرے کانوں میں پڑی جو کہہ رہے تھے کہ بیگم، میں بہت سادہ سا بندہ ہوں، میرے لیے سب سے زیادہ ضروری میرے رشتے ہیں، تم میرے رشتوں کا خیال رکھنا، میں اپنی پوری کوشش کروں گا کہ میری طرف سے تمہیں کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ ہماری شادی کو ہفتہ ہونے کو آیا تھا۔ اب شادی میں آئے تمام مہمان بھی جا چکے تھے۔ شمسہ ہر وقت میرے کمرے میں پڑی رہتی۔ میں اسے آرام کرنے کے بہانے سے جانے کا بولتی، تب بھی وہ میرے ساتھ ہی لیٹ جاتی اور کہتی کہ بھابھی میں نا آپ کی مالش کروں گی تو دیکھنا آپ کو بہت آرام ملے گا۔ اس کی بات سن کر میں نے انکار کرنا چاہا لیکن وہ نہ مانی۔ شمسہ کمرے سے باہر گئی اور کچھ دیر میں جب واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں بڑی سی تیل کی بوتل تھی۔ مجھے کہنے لگی کہ بھابھی یہ بہت خاص تیل ہے جس سے آپ کو آرام ملے گا اور آپ کی ساری تھکان چٹکیوں میں دور ہو جائے گی۔ اس تیل کا ڈھکن جیسے ہی کھلا پورے کمرے میں اس کی عجیب سی بو پھیل گئی۔ میرا جی متلانے لگا۔ میں نے شمسہ کو اس تیل کی مالش کرنے سے منع کیا لیکن وہ نہ مانی اور زبردستی میرے بالوں میں وہ تیل لگا دیا اور پھر خوب مالش کی۔ اچانک بیٹھے بیٹھے میرا سر بہت بھاری ہونے لگا اور مجھے پتہ نہ چلا کہ میں کب نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ اب اس کا یہی معمول تھا، وہ ہر رات میرے سر میں اسی تیل کی مالش کرتی۔ میں انکار کرتی تو شمسہ رونے لگتی، اسی لیے میں نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا تھا۔ میری آنکھ اگلی صبح دن کے 12 بجے کھلی۔ میں نے ایک نظر ڈریسنگ کے سامنے کھڑے آصف پر ڈالی اور پھر گھڑی پر نظر پڑتے ہی میں حواس باختہ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور عاطف سے ناشتے کا پوچھنے لگی۔ مجھے بہت شرمندگی تھی۔ آصف نے مجھے زیادہ کچھ نہیں کہا، بس اتنا کہا کہ میں ناشتہ کر چکا ہوں، گڑیا نے بنا کر دے دیا تھا۔ مجھے حیرانی اس بات پر تھی کہ میں اتنے وقت تک کیسے سوتی رہی۔ مجھے ارد گرد کا بھی کوئی ہوش نہ رہا۔ میرے جسم پر اب بہت عجیب سی سستی اور تھکان کی کیفیت تھی۔ میں باہر آئی تو خالہ کھانا بنا رہی تھی۔ میں ان کی مدد کے ارادے سے کچن میں جانے لگی کہ مجھے شمسہ کی آواز سنائی دی کہ بھابھی سارا کھانا تو بن چکا ہے، آپ آ جائیں، ہم دونوں آپ کے کمرے میں چل کر باتیں کرتے ہیں۔ میں نے شمسہ کو انکار کیا جب پیچھے سے خالہ چلی آئیں اور بولی کہ جاؤ بیٹی بیٹھ جاؤ، دونوں نند بھاوج، ویسے بھی کھانا تو تقریباً سارا ہی بن چکا ہے، مل کر بیٹھنے سے محبتیں ہی بڑھتی ہیں۔ آپس میں خالہ کی بات پر میں واپس اپنے کمرے میں آ گئے۔ میرا دل بہت اداس تھا، پتہ نہیں کیوں۔ شمسہ مجھ سے باتیں کرنے لگی کہ میں بس اس کا ہوں۔ ہاں، میں جواب دیتی، یہ رات کے 11 بجے کا وقت ہے جب میں نے شمسہ کو چھپتے چھپاتے گھر کے دوسرے حصے میں جاتے دیکھا۔ میں بھی تجسس کے مارے اس کے پیچھے اپنے قدم بڑھانے لگی۔ میں نے دیکھا کہ شمسہ گھر کے دوسرے حصے میں بنے سٹور روم کی طرف گئی ہے، لیکن وہ تو سامان سے بھرا ہوا تھا۔ مجھے خالہ نے خود بتایا تھا کہ اس روم میں ہمیشہ تالا لگا رہتا ہے۔ میں حیران اور پریشان سے شمسہ کو سٹور روم کا تالا کھولتے دیکھ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ تالا کھولتے مسلسل کپکپا رہے تھے۔ شمسہ سٹور روم کا تالا کھول کر اندر چلی گئی۔ میں حیرت زدہ وہیں کھڑی رہ کے مجھے سمجھنے میں دشواری ہوئی کہ آخر رات کے اس پہر اس بند کمرے میں جانے کا شمسہ کا کیا مقصد ہے، اور وہ بھی اس طرح سب سے چوری چھپے۔ اب مجھے اس پر شک ہونے لگا تھا، اس کی حرکتیں کچھ عجیب سی لگنے لگی تھی۔ لیکن آج جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس سے یہ ثابت ہو گیا تھا کہ ضرور شمسہ ہم سے کچھ چھپا رہی ہے۔ اس کا اس طرح کپکپانا، چھپ کر یہاں آنا کوئی چھوٹی بات تو نہ تھی جسے نظر انداز کیا جا سکتا۔ میں نے تہیہ کیا کہ میں اس راز کا پتہ لگا کر ہی رہوں گی۔ ایسی کون سی وجہ ہے جس کے لیے وہ یہ سب کر رہی ہے؟ کیوں وہ رات کے اس پہر سٹور روم میں آئی؟ چھپ کر یقیناً کوئی بڑی وجہ ہی ہوگی۔ اس راز سے پردہ اٹھانا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ میں نے قدم سٹور روم کی جانب بڑھائے اور دروازے سے اندر جھانکنے کی کوشش کی پر کچھ دکھائی نہیں دیا۔ میں مایوس ہوتی اپنے کمرے میں چلی آئی۔ میرا ذہن مختلف سوچوں کی وجہ سے منتشر ہو چکا تھا۔ شمسہ کی حرکتوں نے مجھے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ میری نظروں میں بار بار وہی منظر گھوم رہا تھا جب شمسہ کپکپاتے ہاتھوں سے تالا کھول رہی تھی۔
میری سمجھ میں اس وقت یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ اسے وہاں جانے کی کیا ضرورت آن پڑی اور اس کے پاس ہی چابی کیوں اسٹور روم کی۔ میرا دماغ اس وقت بری طرح الجھ چکا تھا، عجیب سے خدشات اپنے گھیرے میں لیے ہوئے تھے۔ میں نے تو خواب میں بھی ایسا کچھ نہیں سوچا تھا جو اب ذہن میں سوچنے پر مجبور کر رہا تھا۔ اب وقت کا تقاضا یہی تھا کہ میں ساری حقیقت کا پتہ لگاتی تاکہ یہ سارا معمہ حل ہو سکے۔ ان سب کے پیچھے آخر کوئی تو وجہ ہوگی اور وہ وجہ مجھے معلوم کرنی تھی۔ میں اگلے ہی دن سے شمسہ پر کڑی نگاہ رکھنے لگی، اس کے ہر عمل پر میری نظر تھی۔ آج شمسہ کے اندر کافی بدلے سے لگ رہے تھے۔ وہ اس وقت بہت مضطرب نظر آ رہی تھی۔ جب میں نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے تو بولی کہ مجھے بس ہلکا سا بخار ہے، تو طبیعت ڈھیلی سی لگ رہی ہے، لیکن مجھے اس کے بہانے پر یقین نہیں آیا کیونکہ اس کا چہرہ تو الگ ہی داستان سنا رہا تھا۔ میں نے اس کی بات پر خالہ سے ڈاکٹر کے لے جانے کا کہا تو وہ ایک دم گھبرا گئی اور بولی کہ بھابھی میں نے دوا لی ہے، کچھ دیر میں ٹھیک ہو جائے گا، معمولی سے بخار ہے تو۔ پر خالہ اسے ڈاکٹر کے لے جا کر ہی مانی۔ شمسہ کے گھر سے نکلنے کے بعد میرا رخ سیدھا اسٹور روم کی طرف بڑھا تھا۔ میں اسٹور روم میں آئی اور ساری چیزوں کو غور سے دیکھنے لگی۔ میں نے ایک چیز کو تلاش کیا لیکن کچھ نہیں ملا۔ اچانک میری نظر شوکیس کے نیچے نظر آتے تھیلے پر پڑی۔ میں حیرت زدہ سے اس تھیلے کی طرف دیکھنے لگی۔ آخر اس تھیلے میں کیا ہے؟ مجھے خوف محسوس ہوا۔ میں نے اللہ کا نام لے کر وہ تھیلا شوکیس کے نیچے سے نکالا اور کھول کر دیکھنے لگی۔ جیسے ہی میں نے تھیلے کی گانٹ کھولی، اس کے اندر موجود شے دیکھ کر میں ششدر رہ گئی۔ وہ پورا تھیلا تیل کی بوتلوں سے بھرا ہوا تھا جس کی مالش روز شمسہ میرے سر پر کیا کرتی تھی۔ مجھے تعجب ہوا کہ وہ اتنی ساری بوتلیں یہاں کیوں رکھتی ہے اور اتنی تعداد میں بوتلوں کا کرتی کیا ہے۔ میرا ذہن معاف ہو گیا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں پا رہی تھی کہ میں نے اس تھیلے کو واپس اسی جگہ باندھ کر رکھ دیا جیسے پہلے رکھا ہوا تھا۔ حیران کن بات یہ تھی کہ اگر بوتلیں یہاں ہیں تو وہ تیل کہاں ہے جو ہمیشہ میرے بالوں میں لگاتی ہے، کیونکہ میں نے تو پورا کمرہ چھان مارا تھا، مجھے وہ بوتل کہیں نہیں ملی تھی۔ مجھے تلاش کرتے کافی دیر ہو چکی تھی لیکن ابھی تک کچھ نہیں مل پایا تھا۔ میں نے اس کمرے کا سامان پہلے جیسا سیٹ کیا اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس وقت میری کیفیت بہت عجیب ہو رہی تھی۔ ان بوتلوں کو دیکھ کر مجھے اتنا تو پتہ لگ گیا تھا کہ وہ تیل کی ہیں، لیکن اس تیل تک میں نہیں پہنچ پائی تھی۔ یہ گتھی دن بدن الجھتی جا رہی تھی پر کوئی سرا ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ میں پریشان سے سر تھامے بیٹھی تھی۔ مجھے فکر اس بات کی تھی کہ آخر شمسہ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہی ہے؟ میں نے اسے کبھی تکلیف نہیں دی تو پھر کیوں؟ دن تیزی سے گزر رہے تھے کہ میری شادی کو 6 ماہ ہو گئے تھے۔ مجھے آصف کی طرف سے کسی قسم کی کوئی پریشانی کا سامنا نہیں تھا، بلکہ وہ بہت ہی اچھے شوہر ثابت ہوئے تھے۔ پر شمسہ کی حرکتوں سے میں اب شدید عاجز آ چکی تھی۔ ایک رات معمول کے مطابق وہ تیل کی بوتل ہاتھ میں تھامے میرے کمرے میں چلی آئی اور مجھے کہنے لگی کہ بھابھی میں آپ کی مالش کرنے لگی ہوں، دیکھیں تو آپ کے بال کتنے روکھے پھیکے سے ہو گئے ہیں۔ میں اس کی بات سن کر پریشان ہو گئی۔ پھر میں نے ایک ترکیب لگائی اور شمسہ کو کہا کہ شمسہ میری پیاری گڑیا، روز تم میرے سر میں تیل لگاتی ہو، میری اتنی خدمت کرتی ہو، کیوں نہ آج میں تمہارے سر میں تیل لگاؤں؟ تم بھی تو تھک جاتی ہوگی نا۔ میری بات سن کر شمسہ کی رنگت زرد پڑ گئی۔ اس کے ہاتھ میں پکڑی تیل کی بوتل کپ کپ آ گئی۔ مجھے اب تو اس بات کا کوئی شک نہیں رہا تھا کہ شمسہ میرے ساتھ ضرور کچھ گڑبڑ کر رہی ہے۔ اس تیل کا ضرور کوئی بڑا راز تھا جو سب کی نظروں سے پوشیدہ تھا یا شمسہ نے رکھا ہوا تھا۔ اسی راز کی تہہ تک مجھے ہر صورت پہنچنا تھا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ تیل کی مالش کرنے کا کہنے پر شمسہ کے رد عمل نے میرے ارادوں کو مزید پختہ کر دیا تھا۔ اب میں ہر قیمت پر اس بات کی سچائی تک پہنچنا چاہتی تھی جس نے مجھے اتنے دنوں تک پریشان کیے ہوئے تھا۔ شمسہ نے مجھے تیل لگانے پر سختی سے انکار کر دیا اور ناراض ہو کر بولی کہ یہ تیل صرف آپ کے لیے ہے، نہ کہ میرے لیے، اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں پیچھے سے یہ سوچتی رہ گئی کہ کیا کروں، کیسے اس حقیقت سے پردہ اٹھاؤں۔ اچانک میرے دماغ میں آیا کہ کیوں نہ میں وہ بوتل ڈھونڈ کر اسے بدل دوں جس میں تیل ہے اور پھر دیکھتی ہوں کہ کیا ہوتا ہے۔ میں نے سوچ کے آتے ہی بوتل کی تلاش شروع کر دی۔ جیسے ہی شمسہ میرے کمرے میں مالش کرنے آئی، میں نے اسے کچن میں پانی منگوانے کے بہانے بھیج کر جلدی سے اس بوتل کو بدل لیا۔ شمسہ نے مجھے پانی دیا اور میری مالش کر کے چلی گئی اور بستر پر لیٹ گئی۔ اب دیکھتی ہوں شمسہ کیا کرے گی۔ میں اپنے بستر پر لیٹی تھی جب مجھے دروازہ کھلنے کی آواز سنائی تھی اور اسی کے ساتھ کسی اور کی آوازیں بھی تھیں۔ میری نند شمسہ میرے بستر کے قریب چلی آئے اور کچھ بولنے لگی۔ اس کے ساتھ کوئی تھا جو کہہ رہا تھا کہ تم نے اس پر صحیح سے وہ عمل کیا تھا جو میں نے تمہیں کہا تھا، اگر یہ نیند سے جاگ گئی تو سارا عمر الٹا پڑ جائے گا۔ شمسہ اس پیر بابا کو کہنے لگے کہ جی میں نے اچھی طرح تیل لگایا تھا تبھی یہ سوئی ہے۔
उनकी सारी बातें मैं सुन रही थी। मैंने सुना वो बाबा कुछ पढ़ रहा था। इससे पहले वो अपना अमल पूरा करता मैं झट से उठ बैठी और उन दोनों को देखने लगी। वो बाबा शक्ल ही से कोई ढोंगी पीर लग रहा था। मुझे उठते देखकर दोनों का रंग फक हो गया। शमसा की आंख तो फटी की फटी रह गई। मैंने एक जोरदार चमाट शमसा के मुंह पर मारा और उसे झंझोड़ कर पूछने लगी कि मेरे साथ तुम्हारी रात ये क्या करती हो? तुम्हें शर्म नहीं आई इतनी घटिया हरकतें करते? क्या तुम्हारा ज़मीर मर गया था जो ये जादू टोने कराने लगी हो मुझ पर? खुदा का खौफ नहीं है तुम्हें? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था बताओ मुझे अभी, वरना सबके सामने ले जाकर तुम्हारी और ढोंगी बाबा का पोल खोल दूंगी। मेरी बात सुनकर शमसा के पैरों तले ज़मीन खिसक गई और वो रोते रोते बोली कि मैं आपको सब कुछ बताऊंगी, बस आप किसी को कुछ नहीं बताना। और रोते मुझे सारी बात बताने लगी। मैं और मेरी सहेली मरियम पक्के दोस्त थे। हम दोनों की बहुत दोस्ती थी। मेरा उसके घर में खूब आना जाना था। वो भी सारा दिन यही रहती। मैं उसके भाई आयान से बहुत मोहब्बत करने लगी थी। वो भी मुझसे बहुत मोहब्बत किया करता। लेकिन न जाने कब मरियम को आसिफ भाई से जुनून की हद तक मोहब्बत होगी। वो हर हालत में भाई को पाना चाहती थी। उसने मेरे सामने शर्त रखी कि अगर मैं उसकी शादी आसिफ भाई से करवा दूं और आपको तलाक दिलवा दूं तो वो अपने भाई से मेरी शादी करवा देगी। उसने मुझे इन पीर बाबा का बताया। शमसा ने पीर की तरफ इशारा किया, पर पीर होता तो मिलता। वो दबे पाँव मामला बिगड़ता देखकर कब का भाग चुका था। मैं इसीलिए आपको वो तेल लगाकर सुलाती और बाबा आप पर अमल करते। मैं चाहती थी आप खुद भाई से दूर हो जाए। मुझे नफरत होती थी आपसे कि आपकी वजह से मैं अपनी मोहब्बत को हासिल नहीं कर पाई। मैं उसके बगैर नहीं जी पा रही थी, तभी मैंने ये सब किया। मुझे माफ़ कर दे, मैं बहुत खुदगर्ज हो गई थी। शमसा मेरे सामने हाथ जोड़े खड़ी माफ़ी मांग रही थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि शमसा ऐसा कर सकती है। वही शमसा जो मुझसे इतना प्यार करती थी। मैं भी ये सोच कर रो पड़ी कि आज अगर ये राज न खुलता तो न जाने कितनी जिंदगियां बर्बाद हो जाती। मैंने उसके बंधे हाथ खोले और उसे पास बिठाकर समझाया कि जो नसीब में हो उसे कोई दूर नहीं कर सकता, लेकिन जो नसीब में ना हो वो कभी नहीं मिल सकता। तुम तो एक शराब के पीछे भाग रही थी। सोचो क्या तुम अपने भाई का घर बर्बाद करके जिंदा और खुश रह पाती? मेरी बात पर उसका सर झुकता चला गया। उसने मुझसे रो रो कर माफ़ी मांगी। मैंने भी उसे माफ़ कर दिया, क्योंकि गलती करने वाले से बड़ा माफ़ करने वाला होता है। आज 2 साल हो गए थे। शमसा अपने घर में खुशहाल ज़िंदगी गुजार रही थी। उसने सच्चे दिल से तौबा की थी तो अल्लाह ने भी उसे नवाजा। मुझे भी रब ने बेटों की नेमत से नवाजा। ज़िंदगी मुकम्मल थी। जो आपका है नहीं, जिसको आपके लिए अल्लाह ने चुना नहीं, उसको पाने के लिए अल्लाह की नज़रों में खुद को गिराना सरासर अपनी ज़ात पर जुल्म है। किसी को पाने के लिए इतना आगे ना जाएं कि अपना आप गुम हो जाए और रिश्तों की पहचान खो जाए।